بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 20۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ تلویح۔ تلویح لکھنے میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت۔ تلویح کا خطبہ چل رہا تھا جس میں سب سے پہلے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے حمد و صلات کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اصول فقہ کا مقام بیان کیا، اور اس کے بعد پھر تنقیح اور توضیح علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی فضیلت اور اس کا مقام درجہ بیان کیا۔ اس کے بعد پھر اپنی کتاب تلویح لکھنے کی وجہ بیان کی کہ چونکہ توضیح اور تنقیح کتاب بہت زیادہ مقبول تھی، لوگوں کے ہاتھوں میں تھی اور لوگ اس کے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ان سے حل نہیں ہو رہی تھی، تو اس لیے میں نے تلویح لکھی۔ آج کے سبق میں وہ یہ بیان کریں گے کہ تلویح لکھنے میں ان کو کتنی محنت کرنی پڑی۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں فَتَفِقْتُ أَقْتَحِمُ مَوَارِدَ السَّحْرِ فِي ظُلَمِ الدَّيَاجِرِ وَأَحْتَمِلُ مَكَابِدَ الْفِكْرِ فِي ظَمَإِ الْحَوَاجِرِ راكبا كل صعب وذلول لاقتناص شوارد الوصول ونازفا علالة الجد في الوصول إلى مقاصد الأبواب والفصول حتى استوليت على الغاية القصوى من أسرار الكتاب وأمدت عن وجوه خرائده قناع الارتياب۔ فرماتے فتفقت اقتحم موارد السحر فی ظلم الدیاجر، سخت تاریک راتوں کے اندھیروں میں جاگنے کی جگہوں میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ فتفقت میں شروع ہو گیا، اقتحم داخل ہونا، موارد داخل ہونے کی جگہ، السحر بیداری اور شب بیداری، فی ظلم تاریکوں کو کہتے ہیں، دیاجر دیجور کی جمع ہے اور تاریکی کو کہتے ہیں۔ وَأَحْتَمِلُ مَكَابِدَ الْفِكْرِ فِي ظَمَإِ الْحَوَاجِرِ، اور میں برداشت کر رہا تھا فکر کی مشکلات کو، فی ظَمَإِ الْحَوَاجِرِ دوپہر کے پیاس میں، مطلب اس کتاب کو حل کرنے میں اور اس کی کتاب کو لکھنے میں میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری اور دوپہر کے وقت میں پیاس کو برداشت کیا۔ راکباً کل صعب و ذلول، اور اس حال میں کہ میں سوار ہو رہا تھا ہر دشوار گزار راستے پر اور ہر تابع، یعنی ہر اونچی جگہ پر اور ہر نیچی جگہ پر، لاقتناص شوارد الوصول، تاکہ پراگندہ بد کے ہوئے اصول کا شکار کروں، ونازفاً علالة الجد فی الوصول الى مقاصد الابواب والفصول، اور نکال رہا تھا کوشش کے آخری گونج کو، فی الوصول الى مقاصد الابواب والفصول، فصول اور ابواب کے مقاصد کی طرف پہنچنے میں، حتی استولیت علی الغایة القصوى من اسرار الکتاب، یہاں تک کہ میں فائز ہو گیا اس آخری مقام پر کتاب کے رازوں کے آخری مقام پر میں فائز ہو گیا۔ وَأَمَدْتُ عَنْ وُجُوهِ خَرَائِدِهِ قِنَاعَ الْارْتِيَابِ، اور میں نے ہٹایا اس کتاب کے خوبصورت مضامین کے چہروں سے شک کے پردوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے میں ان کو بہت زیادہ محنت لگی تھی، اور اس کے لیے کئی راتیں جاگ کر گزاری ہے، اور دوپہر کے وقت میں، گرمیوں میں دوپہر لمبی ہوتی ہے اور اس میں پسینہ بھی بہت آتا ہے، پیاس بھی بہت لگتی ہے، لیکن یہ سب چیزیں میں نے برداشت کی، اور اس کے لیے پھر بعض اونچی جگہوں پہ چڑھنا پڑا اور بعض آسان جگہوں پہ چلنا پڑا، تو یہ سب میں نے برداشت کیا، تاکہ اس جو وہ اصول ہے جو گرفت میں نہیں آتے، تاکہ اس کا میں شکار کروں، اور اسی طرح نازفاً علالة الجد فی الوصول الى مقاصد الابواب والفصول، کوشش کو کہتے جد، کوشش کے آخری گونج کو بھی میں
نکال رہا تھا ابواب اور فصول کے مقاصد تک پہنچنے میں، یہاں تک کہ پھر میں اس کتاب کے رازوں میں سب سے بلند مقام پر فائز ہو گیا، اور اس کتاب کے عمدہ مضامین سے میں نے شک کے پردے ہٹا دیے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معانی بیان کرتے ہیں۔ تفقت و تفقہ وہ فعل ہیں جس میں شروع کا معنی ہوتا ہے، وہ من افعال الشروع، یرفع المبتدا و ینصب الخبر، اور اس کے جو خبر ہوتا ہے اس میں اکثر جملہ، یعنی اس میں جملہ آتا ہے جس میں فعل مضارع ہوتا ہے، جیسے تفق یفعل الامر، اس نے کام کرنا شروع کیا۔ تو یہاں ابھی دیکھ لیں، تفقت اقتحم فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اور اقتحم کا معنی کیا ہے؟ اقتحم کہتے ہیں رما بنفسه علی شدۃ یرید اجتیازها وتخطیها، اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈالنا جس میں انسان اس کو پار کرنے کا ارادہ کرے اور اس کو گزارنے کا ارادہ کرے، یعنی بعض ایسے مشکل کام ہوتی ہیں کہ انسان اس میں اپنے آپ کو ڈالے تاکہ میں اس سے نکل کر آگے پہنچ جاؤں، اس کو اقتحام کہتے ہیں۔ اور مورد کی جمع ہے مکان ورود، کسی جانے کی جگہ اور آنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ سحر جاگنے کو کہتے ہیں، اس سے پہلے گزر چکا۔ فی ظلم الدیاجر، ظلمتن کی جمع ہے، سواد اللیل رات کی تاریکوں کہتے ہیں۔ دیاجر دیجور کی جمع ہے، اور یہ بھی رات کی تاریکوں کو کہتے ہیں۔ یہ دیجور کا لفظ اردو میں بھی اور فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، شب دیجور کہتے ہیں۔ مکابد، یہ مکبد کی جمع ہے اور مشقت کے معنی میں ہے۔ فکر، غور و فکر کو کہتے ہیں۔ ظمأ، پیاس کو کہتے ہیں۔ اور الحواجر، یہ حاجرہ کی جمع ہے، شدت الحر، سخت گرمی کو کہتے ہیں، اور دوپہر کے وقت سخت گرمی ہوتی ہے اس لیے اس کو حاجرہ کہتے ہیں۔ اور راکباً کل صعب و ذلول، صعب مشکل کو کہتے ہیں، دلول پیچھے گزر چکا۔ تابع اور فرمانبردار جانور کو کہتے ہیں یا گھاٹی کو کہتے ہیں۔ اور اختناس کہتے ہیں استیاد کو، شکار کرنے کو۔ شوارد، شاردتن کی جمع ہے، گزر چکا، اس جانور کو کہتے ہیں جو بھاگتا ہو انسان سے اور انسان کے قابو میں نہ آتا ہو۔ نازفاً، نزف ماء البحر استخرجہ کلہ، سارا کا سارا پانی نکالنا، اس کو نزف کہتے ہیں۔ علالہ، علالۃ الجد کہتے ہیں بقیت الشیء، علالہ بقیت الشیء کو کہتے ہیں کسی چیز کا جو باقی حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ اس دودھ کو کہتے ہیں جو صبح اور شام کے دو دودھوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی عام طور پر جو جانور ہوتا ہے اس سے 2 مرتبہ دودھ نکالتے ہیں، صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں۔ تو صبح اور شام کے وقت میں جو درمیان میں تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یا دودھ کا جو آخری گھونٹ ہوتا ہے اس کو دودھ کہتے ہیں۔ یعنی جب جانور کا دودھ نکالتے ہیں تو پہلے اپنی ضرورت کے لیے اس سے دودھ نکال لیتے ہیں، پھر اس میں جو تھوڑا سا دودھ بچ جاتا ہے تو اس کا جو جانور کا بچہ ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ پی لے، تو 1 گھونٹ 2 گھونٹ جو دودھ ہوتا ہے اس کو علالہ کہتے ہیں۔ تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں اتنی محنت کی کہ محنت کرنے کے جو آخری یعنی مشقت کا مرحلہ ہوتا ہے وہ بھی میں نے یعنی اس کے لیے تکلیف اٹھائی ہے۔ اور جیسے کہ دودھ نکالنے کے بعد وہ 1 گھونٹ دودھ بچ جاتا ہے تو وہ عموماً نہیں نکالا جاتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن میں نے اس کو بھی نکالا ہے، یعنی اتنی محنت بھی نہیں چھوڑی۔ آگے ہے حتی استولیت علی الغایۃ القصوى من اسرار الکتاب وامدت عن وجوہ خرائطہ قناع الارتیاد۔ امدت یہ نحاح کے معنی میں ہے، ابعد کے معنی میں ہے دور کرنا، ہٹانا۔ وجوہ وجہ کی جمع ہے، خرائط خریدتن کی جمع، اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ عورت کو کہتے ہیں جس کی شادی نہیں ہوئی ہو، اور یہاں تشبیہ دی ہے عمدہ مضامین کو لڑکیوں کے ساتھ۔ قناع الارتیاب، شک کے پردوں کو قناع کہتے ہیں، ما یستر بہ الوجہ، جس کے ساتھ کپڑے سر کو یا چہرے کو ڈھانپا جاتا ہے۔
اس عبارت میں بھی کچھ استعارات کا استعمال ہے، پہلے وہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں راکباً کل صعب و ذلول، اس کتاب کو حل کرنے میں ہر دشوار گزار راستے پر اور ہر نیچے راستے پر میں گیا ہوں اور سوار ہوا ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں استعارہ تمثیلیہ۔ تو استعارات کی ہم نے 4 قسمیں بتائی تھی: استعارہ بالکنایہ، استعارہ تصریحیہ، استعارہ تخیلیہ اور استعارہ ترشیحیہ۔ عام طور پر تو یہ استعارات استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک استعارہ تمثیلیہ بھی ہوتا ہے۔ استعارہ تمثیلیہ اس کو کہتے ہیں کہ تشبیہ المرکب بالمرکب، مرکب چیز کو مرکب کے ساتھ تشبیہ دی جائے، تو اس کو استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں مصنف نے ایک پوری حالت پر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی جب آدمی کتاب لکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہے، اور بعض چیزیں آسان ہوتی ہے، بعض مشکل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب انسان کسی سفر میں جاتا ہے یا شکار کرتا ہے تو اس میں بعض جگہوں میں، بعض راستوں میں دشوار گزار ہوتی ہے اور بعض آسان ہوتی ہے۔ تو اس پوری حالت کو پوری حالت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ آگے جو استعارہ ہے وہ امت عن وجوہ خرائطہ قناع الارتیاب، تو اس میں مقاصد الکتاب کو تشبیہ دی ہے خرائط کے ساتھ، یعنی ان لڑکیوں کے ساتھ جن کی شادیاں نہ ہوئی ہو اور دلہنوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، استعارہ بالکنایہ ہے۔ اور پھر اس کے لیے وجوہ کو ثابت کیا جو اس کے لازم ہے، تو یہ استعارہ تخیلیہ ہوا۔ اور اماتت یعنی ہٹانا، یہ اس کے لیے مناسب ہے، تو یہ استعارہ ترشیحی ہو۔ ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں فتفقت اقتحم موارد السحر فی ظلم الدیاجر۔ مصنف کہتے ہیں کہ تلویح کتاب لکھنے میں اور توضیح کتاب کی شرح لکھنے میں سخت تاریک راتوں میں بیداری کی جگہوں میں داخل ہونا شروع ہوا، یعنی اس کے لیے بہت زیادہ راتیں بیدار گزاری ہے۔ واحتمل مکابد الفکر فی ضمع الحواجر، جب انسان سوچتا ہے تو اس کی تکلیف بہت زیادہ غور و فکر کی وجہ سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں فکر کے جو مشکلات ہے اس میں داخل اس کو اٹھاتا رہا اور اس کو برداشت کرتا رہا، اور وہ بھی سخت دوپہر میں کی پیاس میں۔ راکباً کل صعب و ذلول، اور ہر دشوار گزار اور نیچے راستوں پر سوار ہوتا رہا تاکہ وہ اصول میں شکار کر سکوں جو گرفت میں نہیں آتے۔ ونازفاً علالة الجد فی الوصول الی مقاصد الابواب والفصول، ابواب اور فصول کے مقاصد کی طرف پہنچنے میں کوشش کے آخری گون کو بھی نکال رہا تھا۔ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو مضاف الیہ کے بعد سے ہم شروع کریں گے، تو ابواب اور فصول یہ مضاف الیہ ہے مقاصد، اور پھر یہ اصول کی طرف اس طرف آئیں گے۔ ابواب اور فصول کے مقاصد کی طرف پہنچنے میں کوشش کے آخری گونڈ کو بھی میں نکال رہا تھا۔ حتی استولیت علی العائد القصوى من اسرار الکتاب، کتاب کے رازوں میں آخری مقام پر میں فائز ہو گیا، اور اس کتاب کے عمدہ مضامین کے چہروں سے میں نے شک کے پردوں کو ہٹایا۔